چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توشہ خانہ کیس سے متعلق نیب کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے نیب کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ تحقیقات سے متعلق میں آج نیب آفس میں پیش نہیں ہو سکتا۔ میری جان کو خطرات لاحق ہیں، جس کے باعث انکوائری رپورٹ لینے آج نیب دفتر نہیں آ سکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد آمد و رفت کو آج کل محدود کر رکھا ہے۔ 19 جولائی کو مختلف عدالتوں میں پیش ہونے اسلام آباد آؤں گا، اس لیے توشہ خانہ تحقیقات سے متعلق شامل تفتیش ہونے کی تاریخ 19 جولائی مقرر کر دیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس کے مطابق انکوائری رپورٹ ملزم کی جانب سے وصول کرنا ضروری نہیں۔ میرے وکیل گوہر علی خان کو انکوائری رپورٹ لینے کی اجازت دی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی رپورٹ بھی میرے وکیل نے نیب سے لی، جو میں چھوڑ آیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار پر 5,000 روپے جرمانہ کریں، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے ٹریفک پولیس کو کہا کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار پر 5,000 روپے جرمانہ کریں۔ اس حوالے سے رولز بنائیں، عدالت اس پر حکم جاری کر دے گی۔ جسٹس شاہد کریم نے ہدایت کی کہ پہلے 10 روز ہیلمٹ کے استعمال کی تشہیر کریں اور آگاہی دیں۔ اس دوران عدالت نے پرنسپل MAO کالج کے سائیکل پر دفتر جانے کو سراہا۔ کیس کی مزید سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو غیر ظاہر شدہ مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کی عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو غیر ظاہر شدہ مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بذریعہ چیف سیکریٹری دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ نے قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا اور پرویز الہی کی درخواست پر حقائق کے منافی فیصلہ دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ 14 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ نے پولیس اور اینٹی کرپشن کو پاکستان تحریک انصاف کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو غیر ظاہر شدہ مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق نے پرویز الہی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنی نظر بندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی جانب سے اپنی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ پرویز الہی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ نظر بندی کا نوٹیفیکیشن عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے، لہٰذا نظر بند کرنے کا ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر لاہور نے پرویز الہی کی 1 ماہ کے لیے نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پرویز الہی نقص امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، لہٰذا انہیں 3 MPO کے تحت نظر بند کرنے کی اجازت دی جائے۔ 11 جولائی کو لاہور کی بینکنگ کورٹ نے پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا تھا، تاہم عدالت سے روپکاری جاری ہونے کے باوجود ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں 300 تندوروں کے ذریعے سستی روٹی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سستی روٹی کے لیے کراچی میں 300 تندور لگانے کا اعلان کیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ شہر میں 300 تندور لگائے جائیں گے، جہاں روٹی 2 روپے میں دستیاب ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ 10,000 طلباء IT کورسز میں شرکت کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ IT پروگرام کی تکمیل کے بعد نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ 5 لاکھ نوجوانوں نے IT ٹریننگ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی جانب سے بہترین کامیاب امیدوار کو نوکری دینے کا وعدہ خوش آئند ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سافٹ ویئر ہاؤسز سے متعدد میٹنگز کی ہیں، وہ کورسز کرنے والے نوجوانوں کو 5 لاکھ تک کی ملازمت دینے کو تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آگے بڑھ کر بات نہ کرتے تو ایٹمی قوت والا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔
لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں سابق یوسی چیئرمین زاہد حسین کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ کوئی شک نہیں، عوام شدید مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آٹا خریدنا، بجلی کے بل اور بچوں کی فیس دینا مشکل ہو گیا ہے۔ آج تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر معاشی پالیسیوں کے تسلسل کا معاہدہ کرنا چاہیے، جسے آئندہ 10 سال کے لیے آئینی تحفظ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیٹرول 100 روپے سستا کر کے IMF کے معاہدے سے نکل گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آگے بڑھ کر بات نہ کرتے تو ایٹمی قوت والا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ ملک کا مستقبل شفاف انتخابات پر انحصار کرتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایسا معاشی معاہدہ کرنا چاہیے جسے آئینی تحفظ حاصل ہو۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ حکومت کی میعاد پوری ہو گئی تو ہم چلے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ آئندہ انتخابات وقت پر کروائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اپنی حدود کے اندر عسکریت پسندوں کو لگام ڈالنے کی خواہش رکھتے ہوں یا نہیں، پاکستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی ختم کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ ایک بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے فرحت اللہ بابر کے بیان کی تائید کرتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے عزم پر قائم ہے، اس بات سے قطع نظر کہ قابل عسکریت پسندوں کو لگام ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرحت اللہ بابر نے کابل کے بیان کی درست تشریح کی ہے۔ خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے ایک بیان میں افغان حکومت کے موقف کو پریشان کن قرار دیا تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا طالبان صرف کچھ عسکریت پسندوں کو روکنے کے پابند ہیں؟ طالبان کہتے ہیں کہ دوحہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ کیا تھا، پاکستان کے ساتھ نہیں۔ طالبان ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاکستان کے لیے پالیسی مختلف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا دوحہ معاہدہ طالبان کو کچھ شرپسندوں کو لگام ڈالنے کے پابند کرتا ہے، سب کو نہیں۔ پاکستانی اداکار عماد عرفانی نے بیٹے زاویار عرفانی کے انتقال کے بعد ان کی یاد میں پہلی پوسٹ کی ہے۔ 15 مئی کو عماد عرفانی کے بیٹے کے انتقال کی خبر ان کی دوست شانزے شیخ کی جانب سے بذریعہ انسٹاگرام اسٹوری دی گئی تھی۔ شانزے نے عماد عرفانی کے مداحوں کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے ان سے سورہ فاتحہ پڑھنے اور والدین کے لیے صبر کی دعا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اب 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد عماد عرفانی نے انسٹاگرام پر بیٹے اور اہلیہ کے ہمراہ بیٹے زاویار کی چند تصاویر شیئر کرتے ہوئے ان کی یاد میں ایک پوسٹ کی۔ عماد عرفانی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آپ میری زندگی کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہو، تم میری بہترین امید تھے اور ہمیشہ رہو گے، میں ہمیشہ تم سے پیار اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی 10 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اسد قیصر کی سوابی میں اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسد قیصر کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد قیصر کو 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کے ساتھ کیس میں شامل تفتیش ہونے اور متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو 10 روز تک اسد قیصر کی گرفتاری سے روک دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسد قیصر کے وکیل سے کہا کہ جمعے کو آپ نہیں تھے تو درخواست گزار کو آنا چاہیے تھا۔ وکیل شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ معاون وکیل آیا تھا، لیکن وہ بہتر طریقے سے عدالت کو آگاہ نہیں کر سکا۔ یوکرین کو امریکہ سے کلسٹر ہتھیار ملنے کے بعد روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس کے پاس بھی کلسٹر بموں کا کافی ذخیرہ ہے جو ضرورت پڑنے پر استعمال کریں گے۔ روسی میڈیا سے انٹرویو میں صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے خلاف کلسٹر ہتھیار استعمال کیے گئے تو ہمیں بھی جوابی کارروائی کا حق ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کو روسی فوج کے خلاف کامیابی نہیں مل رہی، اس لیے امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس کلسٹر ہتھیاروں کے استعمال کو جرم سمجھتا ہے، اس لیے بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہونے کے باوجود اس کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ کلسٹر بموں کی تباہی اور ہولناکی کی وجہ سے 100 سے زائد ممالک میں کلسٹر ہتھیاروں پر پابندی عائد ہے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں کی جانب سے کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ امریکہ اور یوکرین نے اقوام متحدہ کے کلسٹر ہتھیاروں کی پیداوار، ذخیرہ اندوزی سمیت دوسری جگہ منتقلی اور استعمال کو روکنے سے متعلق کنونشن پر دستخط نہیں کیے تھے۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عام انتخابات سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ JUI عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ ترجمان کے مطابق انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اجلاس کل بھی جاری رہے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ JUI نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا اور مشورہ دیا کہ دونوں برادر اسلامی ملک افہام و تفہیم کا رستہ اختیار کریں۔ اس حوالے سے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ حالات کی بہتری کے لیے سیاسی اور عسکری سطح پر دونوں ملکوں میں رابطہ ہونا چاہیے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے روابط جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ ترجمان کے مطابق اجلاس میں دستوری کمیٹی کی سفارشات بھی پیش کی گئیں۔ دستور کمیٹی کی سفارشات پر مشاورت کا عمل رات گئے تک جاری رہے گا۔